ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آج پھر اس خوبصورت دن کے لیے، اور آپ سب کی تندرستی اور سلامتی کے لیے میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ تو آئے ہم اپنی روٹین کے مطابق کلام مقدس میں سے، جیسے کہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں رسولوں کے اعمال، دی ایکٹس آف دا اپاسلس۔ لاسٹ ٹائم ہم نے چیپٹر 2 کو دیکھا، اس کی پہلی 13 آیات تک ہم نے دیکھا، جہاں پر ہمیں ایک بہت یونیک ایونٹ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ ایک بڑا زبردست وہاں پہ سما تھا جب تھنڈر اور آندھی اور اس طرح کی آواز سنائی دی، اور چرچ کا آغاز ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح روح القدس ان 120 کی جماعت پر نازل ہوا، اور ہر ایک پر وہ زبانوں کی صورت میں ٹھہر گیا۔ اور یہ ایک بہت بڑا مجمع تھا، ہزاروں میں، جن میں سے تھوڑے سے ایمان لے کے آئے۔ تو آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ اگر ان میں سے اونلی 3000 ایمان لے کے آئے ہیں تو وہ کتنوں کی تعداد ہوگی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ملینز کے حساب سے پاس اوور کی عید پر اور 35 کے دن تک وہ وہاں پر ٹھہرے رہتے تھے۔ تو وہاں پر اس ساؤنڈ نے، جسے رشنگ ونڈ اور آندھی کا نام دیا گیا، اس ساؤنڈ نے کیا کیا، ارد گرد کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ تو سب حیران ہو گئے کہ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ سب باہر نکل آئے، اور جس طرح روح نے انہیں قوت بخشی، اس طرح وہ زبانوں میں بولنے لگے۔ اور اس زبانوں میں وہ کیا بول رہے تھے؟ خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کر رہے تھے۔ دا گریٹ ورک آف گاڈ، وہ ان کا بیان اس زبانوں میں کر رہے تھے۔ اور ورس 12 میں لکھا ہے، اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے۔ اور ورس 30 میں لکھا ہے، بعد نے ٹھٹھا کر کے کہا، یہ تو تازہ مے کے نشہ میں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ نشے میں کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کرتا کہ دوسروں کو کلیئر پتہ چلے۔ اور میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے جو نشے میں وہ گالیاں وغیرہ ہی نکالتے ہیں، اور میں نے دیکھا اکثر اپنے لوگ جو ہیں وہ نشے میں زیادہ انگریزی بولتے ہیں۔ تو ان کو پھر وہ جو ٹوٹی پھوٹی بھی کھل کے انگلش باہر آتی ہے انہوں نے۔ تو یہاں پر اگر پہلی بات اس شخص کی جو پہلا پیغام، پہلا میسج کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے بندے نے دیا، بلکہ پترس نے لکھا ہے ورس 14 میں، ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا، اے یہودیو اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو۔ یہاں سے آپ اس کی لائف کو ٹوٹلی یو ٹرن دیکھتے ہیں، بالکل چینج۔ یہ وہی پترس ہے جس نے قسم کھا کر اپنے خداوند کا انکار کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور یہی آج دیکھیں روح القدس کی معموری سے فلڈ ود دا ہولی اسپرٹ اسٹیج پر پہلے پہنچا، سب سے آگے۔ اور لکھا ہے اس نے آواز بلند کر کے بڑی آواز سے، یعنی کہ ایک طرح سے چیخ کا، کیونکہ اس وقت ان کے پاس آئی ڈونٹ تھنک سو دے ہیو مائک یا ڈی جے سسٹم کی ان کے پاس تھا۔ سب سے بڑی بات تھی روح القدس تھا ان کے پاس، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اتنے بڑے مجمع کو سب سے پہلے تو اکٹھا پتہ کس نے کیا؟ اس آواز نے۔ تو جب وہ کھڑا ہو کے چلانے لگا، میرا ایمان ہے کہ اس وقت روح القدس نے اس کو وہ قوت دی تھی، اور روح القدس کی خدا کی آواز تھی، تو پھر کیوں نہ دوسروں تک پہنچتی۔ تو لکھا ہے اس نے اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا، یعنی کہ سب سے پہلے اس نے کہا، ادھر دیکھو، یہ جان لو اور کان لگا کر سنا، لسن، میری باتیں سنو۔
کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر دن ہی چڑھا ہے. کیونکہ یہودیوں میں خاص طور سے یہ بالکل ممنوع تھا کہ وہ جو کبھی ڈرنک کرنے والے بھی ہوتے تھے صبح کے ٹائم، اور اسپیشلی جب سبت یا ہالیڈیز یا عید کا ایسا سمے ہوتا تو بالکل ممنوع تھا کہ کوئی نشے کو ہاتھ بھی لگائے. وہ تو یہ پاس اوور کے دن چل رہے تھے، وہ ساری عید کے دن تھے، تو یہ بالکل ناممکن تھا. بلکہ وہ ریزن بتاتا ہے کہ یہ کیوں، یہ سب کچھ کیا ہے. ہاللیلویا. وہ کہتا ہے ورس 16، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے. بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا، اور وہ نبوت کریں گے. یہ وہ شخص ہے، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنا مقصد بیان کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اب جو بھی بات کرتا ہے وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، کلام مقدس میں سے حوالے پیش کرتا ہے، کلام مقدس میں سے وہ اس کو کوٹ کرتا ہے. اور اس میں بھی یہ پورے پیسج میں وہ 3 دفعہ کلام مقدس کو کوٹ کرتا ہے، یوئیل نبی کو، زبور 16 کو، زبور 110 کو. وہ اس طرح، اور اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ دس از دا بلیسنگ آف دا ہولی اسپرٹ. دا میموری، خداوند کی معموری نے اس کو بالکل بدل کے رکھ دیا تھا. ایک جو بزدل اور ڈاواڈول شخص تھا، جو کبھی جرت نہیں کر سکتا تھا، اور اب وہ ایک بڑی بھیڑ سے بڑی جرت کے ساتھ ایک دلیر اور شیر دل آدمی کی طرح وہ بات کر رہا ہے، مخاطب ہو رہا ہے. اے یہودیو تم سنو. اور آگے باتیں اگر آپ اس کی آگے سنیں گے تو اور جیسے ایسی تلخ باتیں اس نے، اور وہ شخص تھا کہ یہ وہ یہودی تھے جنہوں نے ریسنٹلی یسوع کو مسلوب کیا تھا. تو ہو سکتا تھا کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی اسی کو بھی مسلوب کرو. اور یہاں پر ایک اور چیز کی ہم گواہی دیکھتے ہیں، بلکہ فلفلمنٹ، اس کو پورا متی کی انجیل میں 16ویں باب میں خداوند نے فلپی کے مقام پر اس کو کہا تھا کیا کہ میں بادشاہی، اس کو بادشاہی کی کنجیاں دینے کا وعدہ کیا تھا کہ آئی ول بلڈ مائی چرچ آن دس راک. تو بادشاہی کی کنجیاں اس کو دینے کا وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے. اور یہاں پر اس نے وہ کنجیاں استعمال کرنی شروع کر دی. یہاں پر وہ دروازے کھلنے شروع ہو گئے، اور سب سے پہلے یہودیوں پر بادشاہی کے دروازے یہاں پر ہم کھلتے دیکھیں گے. بے شک یہاں پر لکھا ہے کہ یہ وہ پیشن گوئی پوری ہوئی جو کس نبی کی معرفت کہی گئی تھی؟ جوئیل نبی کی معرفت. لیکن یہ اس کا آغاز ہے، ابھی پوری تکمیل نہیں ہوئی. یہاں پر کچھ باتیں اس کا سٹارٹ ہے، کیونکہ آخری دنوں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں لاسٹ ڈیز، تو لاسٹ ڈیز کب سے شروع ہوتے ہیں؟ اگر کسی کو پتا ہو، لاسٹ ڈیز آخری دن جب دنیا میں ان کی پیدائش ہی ہوتی ہے، اور اسپیشلی اگر کہہ سکتے ہیں جب انہوں نے منادی کرنا شروع کی. عبرانی کے خط میں لکھا ہے، پہلا چیپٹر پہلی آیت سے شروع ہوتا ہے کہ پرانے زمانوں میں، اگلے زمانوں میں خدا نے ہمیں طرح بطرح حصہ بے حصہ کس طرح نبیوں کی معرفت، لیکن آخری زمانے میں اس نے ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا. تو یہی ہمیں بتاتا ہے کہ وی آر لیونگ ان دا لاسٹ ڈیز سنس دین. تب سے لے کر ہم سب آخری دنوں میں رہ رہے ہیں. تو اس لیے وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور جب تک خداوند یسوع مسیح آ نہیں جاتے یہ ساری پروفیسی پوری ہوتی ہی جائیں گی. کیونکہ لکھا تھا کہ میں ہر ایک شخص پر، ہر ایک بشر پر اپنی روح ڈالوں گا، تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے. ٹھیک ہے، آگے لکھا ہے. اگر آپ کو میں اگلا حصہ بھی اسی پروفیسی کا پڑھ کے سناؤں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی پوری طرح وہ فلفل نہیں ہوا. اور اس کا دوسرا حصہ کہتا ہے، اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ اور
دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا، سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا، پیشتر اس سے کہ خدا ان کا عظیم اور جلیل دن آئے۔ تو یہ باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہونی باقی ہیں۔ یہ باتیں جن کے بارے میں لکھا ہے کہ پیشتر اس کے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے۔ یہ کون سا عظیم اور جلیل دن ہے جس کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں چند خداوند کے کلام میں باتیں ہیں۔ یہ آخری دور کی بات، عظیم دن، دا ڈے آف دا ججمنٹ، اور خداوند کی آمد کا، جب وہ بڑے جلال کے ساتھ اس دنیا میں آئے گا۔ تو یہ باتیں جو یہاں پہ 4-5 چیزیں لکھی ہیں، خون، آگ، دھواں اور سورج تاریک اور چاند خون۔ مکاشفہ میں ہم اس کو اگر جا کے دیکھیں تو وہاں لکھا ہے 6:8 میں، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے، اور اس کے سوار کا نام موت، اور عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے ہے، اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کرے۔ یہ جب سیلیں کھلنی شروع ہو یسوع کی آمد سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد 8واں باب، مکاشفہ 8واں باب، اس کی 6ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ 7 فرشتے جن کے پاس وہ 7 نرسنگے تھے پھونکنے کو تیار ہوئے، اور جب پہلے نے نرسنگا پھونکا تو خون ملے ہوئے اولے اور آگ پیدا ہوئی اور زمین پر ڈالی گئی، تہائی زمین جل گئی، تہائی درخت جل گئے، تمام ہری گھاس جل گئی۔ اور جب دوسرے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو گویا آگ سے جلتا ہوا ایک بڑا پہاڑ سمندر میں ڈالا گیا، اور تہائی سمندر خون ہو گیا، اور سمندر کی تہائی جاندار مخلوقات مر گئی، اور تہائی جہاز تباہ ہو گئے۔ چیپٹر 9 مکاشفہ میں 15، پس وہ 4 فرشتے کھول دیے گئے جو خاص گھڑی اور دن اور مہینے اور برس کے لیے تہائی آدمیوں کو مار ڈالنے کو تیار کیے گئے تھے، اور فوجوں کے سوار شمار میں 20 کروڑ تھے۔ میں نے ان کا شمار سنا، اور مجھے اس رویا میں گھوڑے اور ان کے ایسے سوار دکھائی دیے جن کے بختر آگ اور سنبل اور گندک کیسے تھے، اور گھوڑوں کے سر ببر کیسے تھے، اور ان کے منہ سے آگ اور دھواں اور گندک نکلتی تھی، اور ان تینوں آفتوں یعنی اس آگ اور دھوئیں اور گندک سے جو ان کے منہ سے نکلتی تھی تہائی آدمی مارے گئے۔ ان چیزوں کو جو میں نے پڑھی ہیں اس آیت میں یاد رکھیں، خون، آگ، اولے، خون، چاند خون اور سورج تاریک۔ پھر مکاشفہ 14 باب میں لکھا ہے اس کی 20ویں آیت میں، اور شہر کے باہر اس حوض میں انگور روندے گئے، حوض میں سے اتنا خون بہہ نکلا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا، اور 1600 فرلانگ تک بہہ نکلا۔ اسی طرح چیپٹر 16 ورس 3، اور دوسرے نے اپنا پیالہ سمندر میں ڈھیلا، اور وہ مردے کا سا خون بن گیا، اور سمندر کے سب جاندار مر گئے۔ یہ شکل، یہ چیزیں جب رونما ہوگی تو تب یہ پیشن گوئی پوری کمپلیٹ ہوگی۔ بلکہ متی کی انجیل میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب خداوند یسوع مسیح سے انہوں نے پوچھا کہ آخری دنوں میں کس طرح ہوگا، کیا ہوگا، تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں ورس 29 میں، چیپٹر 24 ورس 29 میں، اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد، یہ 7 ایئرس کی جو ٹریبلیشن پیریڈ ہے، مصیبتوں کے دکھوں کے دن ہے، لکھا ہے فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا، چاند اپنی روشنی نہ دے گا، ستارے آسمان سے گریں گے، اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی، اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے۔ یہ سائن ابھی باقی ہیں۔ تو خدا کا اصل پلان تھا کہ تاکہ بہت سی قومیں، بہت سے قبیلے بچ جائیں، اس کے حضور آ جائیں۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ نبوت کی، اس پیشن گوئی کی صرف ایک جھلک تھی، اس کے بہت سے واقعات ابھی رونما ہونے باقی ہیں جو خداوند کے عظیم اور جلیل دن کے آنے سے پہلے آخری دنوں میں واقع ہوں گے۔ اور اس وقت کیا ہوگا، یہ لکھا نا، ہر بشر پر میں اپنے روح کو انڈھیلوں گا۔ تو اس وقت جب ہم خداوند یسوع مسیح آئیں گے، اس دنیا میں رول کریں گے، تو پھر یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ اس کنگڈم میں جتنے لوگ ہوں گے وہ روح القدس سے معمور ہوں گے، اور
1000 سالہ بادشاہی میں یہ سارا کچھ پورا ہوگا وہاں پر۔ لکھا ہے آگے ذرا اسے اگر کہ دیکھیں تو لکھا ہے ورس 21 میں لکھا ہے، اب یہ سب کچھ باتیں بتا کے وہ کہتا ہے اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ یعنی کہ یہ ساری باتیں اس نے بتائیں کہ یہ بھیانک واقعات ہوں گے، ہاریبل ڈیز ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو لیکن آگے بندہ سوچتا ہے یہ سارا کچھ ہونے لگا تو ہم کیا کریں، کہ واٹ از دا وے آؤٹ، بچت کا کیا راستہ ہے، کوئی بچت بھی ہے کہ نہیں؟ تو یہ ساری بڑی بڑی خوفناک باتیں تو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کچھ ہوگا وہ کچھ ہوگا اور سارے دنیا میں اس طرح کی ہاریبل ایونٹس ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ یہ ذہن میں آٹومیٹک آئے گا سوال۔ تو ان بلاؤں اور آفتوں سے جیسے میں نے کہا کہ بچنے کا کیا طریقہ ہے، تو وہ کہتا ہے اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ خداوند کا نام اس ساری باتوں سے، اس ساری آفتوں سے، اور بلکہ کہہ سکتے ہیں ہیل سے بچنے کا کیا طریقہ، واٹ از دا وے ٹو اسکیپ فرام دیو، ٹھیک ہے۔ اور یہ خوشخبری اور یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ خوشخبری کا پیغام تب سے لے کر تمام زمانوں تک ہے، whoever call upon the name of the Lord will be saved، وہ بچ جائے گا۔ اور جب کہتے ہیں کہ خداوند کا نام لے گا تو کوئی کہہ سکتا ہے who is this Lord، یہ خداوند کون ہے؟ اس کو جاننے کے لیے یہاں پہ صرف نہ ہے خداوند کا نام لے گا، کوئی کہ اچھا جی میں میرا کی نام ہے، نہ دسو میں نہ لینا، چلو جی میں بھی بچ نو، اس نام میں کے اندر یہ ایک اصلاح کے طور پر ایک جیسے آپ کو شارٹ میں بتایا گیا، اس کا نام کا مطلب ہے کہ اس کی پوری پرسنالٹی، اس کی پوری ذات اور اس کی صفات اس میں آتی ہے۔ جب ہم خداوند کا نام کہتے ہیں، خداوند کا نام لینا، that is calling upon his name mean جو نجات کا واحد راستہ ہے، جس نے کہا کہ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا، راہ حق اور زندگی میں ہوں، ٹھیک ہے۔ اور کون ہے؟ پطرس اب ان کو یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرے گا کہ who is that Lord، یہ خداوند کون ہے، اور اس کے لیے اس نے 4 چیزیں کرے گا، the life of Jesus, the death of Jesus, the resurrection of the Jesus and ascending of Jesus۔ اس کی زندگی کے کام اور کلام، معجزات، سارا کچھ اس میں آئے گا، اور دوسری پھر اس کی مصلوبیت کے بارے میں بیان کرے گا کہ اس کی موت کیسے واقع، صرف موت ہی نہیں، اس کے بعد بتائے گا کہ وہ کس طرح زندہ ہوا، اور اس کے بعد صرف زندہ ہی نہیں ہوا، پھر وہ آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ 4 باتیں اس میں ہیں کہ کس طرح وہ ان کو ایکسپلین کرے گا کہ who is the Lord، یہ خداوند کون ہے جس کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اس کے اوپر اس کا you will call upon his name and you will be saved۔ اور اس کے بارے میں پطرس ایک اور شاکنگ ورڈ بیان کرتا ہے، اگلی آیت میں وہ ایک اور بڑی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے ورس 22 میں، اے اسرائیلیو یہ باتیں سنو۔ اب وہ اتنا دلیر ہے، پہلے اس نے کہا یہودیوں اور یروشلم کے سب رہنے والے، پھر وہ کہتا ہے اے اسرائیلیو یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے، چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو۔ جب اس نے بات کی نا یسوع ناصری، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ ایک تو اس نام کے بہت سے پہلے بھی وہاں پہ لوگ تھے، جوشوا نام کے، یشوا ایک عبرانیوں میں ایک عام نام تھا، لیکن ناصری ساتھ میں لگا کے پتہ چلتا ہے یہ ناصری، اور یہودیوں کے لیے یہ بھی بڑی ایک چوٹ کی بات تھی، یہ بڑی زبردست بات ہے۔ سنو اے اسرائیلیو یسوع ناصری، جب ناصری کی بات کی جاتی ہے تو اٹس مین گلیل کے ایریا میں سے، ناصرت میں سے، جس کے بارے میں لکھا تھا کہ کیا وہاں سے کوئی، ٹھیک ہے، یہ
کیونکہ یہودی کہتے ہیں اچھا چلو مسیح ہو سکتا ہے، لیکن اسے تو یروشلم میں، یہودیہ میں، یہاں کہیں ہونا چاہیے. یہ ہے وہ سارا ریلیجس گراؤنڈ، یہاں پر ہیں سارے مذہبی لوگ اور بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے فقی اور فریسی اور کاہن. یہ کتنے چلا گیا؟ اور جنہوں کیسے وہ کتنے جھوٹ چڑھام چ چلا گیا؟ کتوں کی گل کر رہے ہیں ہم میں؟ ادھر جہاں پہ ہیکل ہے سب سے بڑی بات یہاں ہونا چاہیے. اس لیے کہتے ہوں کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ یا گلیل سے کیوں آ سکتا ہے؟ جنٹائلز کا ایریا تھا، وہاں پر وہ لوگ تھے جن اس ایریا میں سے یہودی جانا بھی پسند نہیں کرتے تھے، گزرنا بھی پسند نہیں کرتے، ناپاک اور ریجیکٹ کیے ہوئے لوگ وہاں سے. تو اسی لیے اس کا نام اس نے اب اتنی دلیری سے لیا یسوع ناصری. اور ایک اور بڑی بات ہے کہ معجزے، عجیب کام اور نشان، ان سب باتوں سے ثابت ہوا کہ یہ جو کام اس نے اپنی زندگی میں 3 سال میں کیے کوئی نبی نہیں کر سکا. عام بندے کی چھوڑو، وہ کہہ رہا ہے یہ کبھی ہسٹری میں، ہماری پوری ہسٹری دیکھے، یہ نشان، یہ کام، یہ کلام جو اس نے کیا، لکھا نا کہ اس کا کلام عام لوگ بڑے ہی غور سے سنتے تھے، کیونکہ وہ صاحب اختیار کے اتھارٹی کے ساتھ کلام کرتا تھا. وہ کسی کو کوٹ نہیں کرتا تھا، وہ کسی کو نہیں فلانے نبی نے یہ کہا، فلانے نبی کی بات کو کوٹ، صرف اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے کہ وہ پہلے سے لکھا گیا ہے، اٹس ٹاکنگ اباؤٹ می. بالکل. اور ادروائز کیونکہ عام بندے کا یہ سٹائل تھا، کاہن کا، ہر طرح کے جو ان کے ربی تھے کہ فلاں فلاں ربی نے یہ کہا، فلاں فلاں نے یہ کہا، فلاں، تو وہاں سے. لیکن خداوند موسٹ آف ٹائم کہتے ہیں آئی سے ٹو یو، میں تم سے یہ کہتا ہوں، میں تم سے یہ کہتا ہوں. اور یہ ایک یونیک بات تھی. اور اس لیے معجزے، ایسے معجزے جو کبھی کسی نے کیے نہیں تھے. نیچر پہ اس کا کنٹرول، قدرت پر اس کا کنٹرول، ہوا اور پانی اور آندھی اور طوفانوں پر، بدرو گرفتہ پر، یعنی کہ ڈیمنز پر اس کا کنٹرول، اور انسان کی باڈی پر اس کا، ڈیزیزز پر کنٹرول، ہر ایک، اور آپ کی سوچوں پر اس کا کنٹرول، انسان کی ایوری تھنگ اس نے ثابت کیا. اسی لیے نیکودیمس جب ان سب کا لیڈ جو سردار تھا وہ آیا، وہ کہتا ہم جانتے ہیں کہ یہ کام جو سارے تو کرتا ہے اور کوئی کر نہیں سکا جب تک وہ خدا اس کے ساتھ. تو یو آر فرام گاڈ. اسی لیے تو خدا نے کہا یس آئی کیم آؤٹ فرام گاڈ، میں خدا میں سے نکلا ہوں اور اس دنیا میں آیا. اٹس ناٹ آئی only have sent by God, I came out from God. میں اس کے بیچ میں سے، which never any prophet even tried to say that. لکھا. اور ایک بہت بڑی بات، جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا. جب یہ کہا نا تم نے اسے مار ڈالا، یہ اور پرووک کرنے والی بات تھی ان کو. یو آر دا کلر، تم مجرم ہو، تم نے اسے مارا ہے. اور میں سمجھتا اتنی دلیری میں پترس بات کر رہا ہے، وہ پترس جس کو اس بات سے انکار کر دیا کہ تو وہ ساتھی نہیں ہے، نہیں میں نہیں جانتا. اور یہاں پر وہ اتنی دلیری کے ساتھ بات کرتا ہے کہ تم نے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا. بہت سارے اس کو کہتے ہیں پری ڈیسٹینیشن اور فور نالج، فور نوئنگ. خدا کے بارے میں ہم تو ایمان رکھتے ہیں کہ خدا پہلے سے سب کچھ جانتا ہے. کیا خیال؟ اس کو کئی دفعہ ہم خدا پہلے سے جانتا ہے کہ کیا کیا ہوگا. کیا خیال ہے؟ بالکل. لیکن یہاں پہ بات اس سے بڑھ کر ہے. خدا صرف یہ نہیں کہ وہ پہلے سے جانتا ہے، پہلے سے اس بات کا انتظام کیا تھا. ہی پلانڈ فار دیٹ. انتظام کا مطلب یہ، اور مقررہ انتظام، فار ordained جس کو کہتے ہیں نا، فار ordained، پہلے سے پلان کیا ہوا. یہ نہیں کہ خدا ان کو پتا تھا ایسے ایسے ہوگا. نو، ہی آلریڈی پلانڈ. پہلے سے سابق علم سابق اور مقررہ انتظام کے موافق کروایا گیا.
تو تم نے بے شرح لوگوں کے ہاتھ سے اسے مسلوب کروا کر مار ڈالا. اور یہ ٹھیک ہے تم نے تو مروا ڈالا, لیکن کیا یہاں تک ہی رہا؟ اس میں وہ ساری مسلوبیت کا بیان کرتا ہے, ساری کروسیفکشن کا. ورس 24 میں لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا. واہ, یہ ہے ریزریکشن. ٹھیک ہے, پہلے زندگی, معجزات, کلام, اور اس کے بعد اس کی موت, کیونکہ اس کے پلان میں تھا. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہودا اسکریوتی جس نے اس کو پکڑوایا, تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ابن آدم کے بارے میں تو جیسا لکھا ہے وہ جاتا ہے. یہ وہی بات کہ پہلے سے انتظام تھا. ابن آدم کے بارے میں تو لکھا جیسا لکھا ہے وہ جاتا ہے, لیکن افسوس اس پر جس کی معرفت, جس نے اسے پکڑوایا. خدا کے پلان میں تھا کہ ایک شخص ایسا کرے گا, لیکن وہ کون کرے گا؟ جو اس سے اپنے آپ کو شیطان کے حوالے. آپ اگر غور سے پڑھیں تو لکھتا ہے کس طرح ابلیس نے اس کے دل میں سمایا. آہستہ آہستہ وہ جیسے قریب, جب اپنے آپ کو کھول دیتے ہو, آپ اپنی سوچوں کو آوارہ کر دیتے ہو, تو ابلیس ہماری سوچوں کے ذریعے ہمارے دل میں بسیرا کر لیتا ہے. یہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک پہ ہم چلے جائیں گے, لیکن لکھا ہے خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا کیونکہ ممکن نہ ہوتا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا. اب یہ اس کے کام, کلام, معجزات, اس کی زندگی کے بارے میں ایک آیت ہے, اس کی مصلوبیت, اس کی موت کے بارے میں ایک آیت ہے. لیکن جب ہم ریزریکشن پہ آتے ہیں, جب جی اٹھنے پہ آتے ہیں, تو ورس 24 سے لے کر 32 تک جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ مرا رہتا تو ہمارا شاید وہ مسیحا تھا, لیکن وہ اگر مرا رہتا تو پھر مسیحیت ہی نہ ہوتی, پھر کوئی مسیحیت نہ ہوتی, پھر کوئی کرسچینٹی نہ ہوتی. ریزریکشن جس پر آج تک, تب سے لے کر آج تک بہت بڑا اٹیک ہے, اس کو کینسل کرنے کی, اس کو ختم کرنے کی اور اس کو جھوٹ ثابت کرنے کی آج بھی ابلیس کوشش کر رہا ہے, آج بھی ابلیس کوشش کر رہا ہے. تو اس لیے اس پر اس نے زیادہ زور دیا کہ وہ جی اٹھا. اور آگے آپ دیکھیں گے رسولوں کے اعمال کی کتاب میں جو جائیں گے, ان کے پیغام کا, ان کی پریچنگ کا, ان کی ٹیچنگ کا خاص مقصد ہی یہ ثابت کرنا ہے کہ یسوع جی اٹھا ہے. ہی از نوٹ اے, بے شک تو نے مار ڈالا, لیکن ہی از نوٹ ڈیڈ. دیر از نو اینی گریو ان اسرائیل دیر یو کین فائنڈ ہم. وہ خالی ہے. ہی از ریزن. ہم زندہ خدا کی پرستش نہیں کرتے, ہم اس کا پیغام دیتے ہیں. ہی از اے لیونگ گاڈ, وی آر ورشپ. لکھا ہے آگے وہ بیان کرتا ہے کہ اس کے بارے میں جو میں بات کر رہا ہوں, اٹس ناٹ وی آر سیئنگ, بلکہ آپ کے کلام میں, آپ کی کتاب میں پہلے سے اس کے بارے میں لکھ دیا گیا تھا. داؤد کا یہاں پہ وہ کوٹ کرتا ہے, کیونکہ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے, ساتھ ہی کہتا ہے میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا کیونکہ وہ میری دہنی طرف ہے تاکہ مجھے جنبش نہ ہو. اسی سبب سے میرا دل خوش ہوا, میری زبان شاد, بلکہ میرا جسم بھی امید میں بسا رہے گا, اس لیے کہ تو میری جان کو عالم روا میں نہ چھوڑے گا اور نہ اپنے مقدس کو سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا. نہ اپنے مقدس کے سڑنے کی. ورس 27 مقدس, یور ہولی ون, مقدس نہیں مقدس, مقدس ہے وہ ٹیمپل, لیکن وہ کہتے ہیں نوٹ یو ول نوٹ لیو یور ہولی ون ان دیٹ گریو. جس کا بھی بدن گریو میں جاتا ہے, قبر میں جاتا ہے, وہ کیا سڑ گل جاتا ہے. تو کہتا ہے تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں, تو مجھے اپنے دیدار کے باعث خوشی سے بھر دے گا. اے بھائیو, میں قوم کے بزرگ داؤد کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ ہوا اور دفن بھی ہوا اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے. اور وہ قبر میں نے بھی دیکھی ہے, شاید آپ نے بھی دیکھی ہے, انہوں نے دیکھی. اس کا مقبرہ داؤد کا تو آج بھی وہاں موجود ہے, اور اس کی ہڈیاں وڈیاں گل ختم بھی ہو گئی. تو کہتے ہیں بس نبی ہو کر یہ جان کر, یہ داؤد کے بارے میں کہہ رہا ہے,
نبی ہو کر داؤد نے، اور یہ جان کر کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا، اس نے پیشن گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا ہے۔ واہ! اصل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں نہیں بات کر رہا، وہ مسیح کے جی اٹھنے کی نوبت بابت پروفیسی کر رہا ہے۔ نہ وہ عالم روا میں چھوڑا گیا، نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی۔ اب 32، اسی یسوع کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں۔ دیٹ از دا ٹیسٹمنی، یہ ہے ان کے کلام کی ٹیسٹمنی۔ ہم اس کے گواہ ہیں۔ کس چیز کے پہلے گواہ تھے؟ اس کے کلام کی، اس کی زندگی کے، اس کے معجزات کے، اس کے سب چیزیں جو اس نے کی، اور پھر اس کی موت کے بھی ہم گواہ ہیں کہ کس طرح، اور پھر اس کی جی اٹھنے کے، ریزریکشن کے بھی ہم گواہ ہیں۔ پس اب آگے وہ بات کرتا ہے جب وہ خداوند آسمان پر اٹھائے گئے۔ چوتھی بات، پس خدا کے دہنے ہاتھ سے سر بلند ہو کر اور باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے ہو۔ انہوں نے یہ پہلا سوال کیا تھا، حیران تھے، یہ کیا ہوا چاہتا ہے؟ واٹ از دس ہیپننگ؟ سارے نشے چنے، آر دے آر میڈ، اس طرح باتیں کرتے ہو۔ اس نے اب یہاں پہ کھولا ہے کہ یہ سب کچھ اس نے وعدہ کیا تھا کہ جب میں آسمان پہ جاؤں گا اور میں تمہیں روح القدس بھیجوں گا، تو یہ روح القدس باپ سے حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس نے نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے ہو۔ یہ ہے عجیب، یونیک، گلوریس کہہ سکتے ہیں تھنگ یو آر واچنگ، کہ یہ جو ہم میں تم تبدیلی اور سارا کچھ دیکھ رہے ہو، یہ سارا کچھ روح القدس کا کام ہے۔ کیونکہ داؤد تو آسمان پر نہیں چڑھا، لیکن وہ خود کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا کہ میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ اس میں ایون وہ فیوچر کا بھی بتا دیتا ہے کہ تب تک جب تک وہ اس کے دشمنوں کو اس کے پاؤں تلے کی چوکی نہیں کر دیتا، تب تک وہ خدا کے دہنے ہاتھ پر بیٹھا ہے، تب تک۔ اور اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ واپس آئے گا۔ بس ابھی دیکھیں، پہلے یہودیوں، پھر یروشلم کے، پھر اسرائیلیوں، یہاں پر پھر وہ کہتا ہے بس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مسلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا۔ وہ اب ان کی جو صحیح، جو ان کی دکھتی رہ گئی، یا جس چیز پر وہ مسیح کا ویٹ کرتے تھے، وہاں پہ پن پوائنٹ کرتا ہے۔ یہودیوں کے ذہن میں تھا کہ جو ان کا کلام کہتا تھا، جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کی ٹیچنگ تھی کہ مسیح ول کم، اور کیا ہوگا؟ ہی ول رول آن دا تھرون آف ڈیوڈ فار ایور۔ یعنی ان کو وہاں سے جمپ کر کے سیدھے طرف، کیونکہ لکھا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا، یسایہ کی معرفت ہم کو ایک لڑکا تولد ہوا اور بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور وہ داؤد کے تخت پر کب تک؟ ہمیشہ تک۔ ابھی یہ ایک بات تھی، لیکن اس کے بیچ میں جو گیپ تھا یہ پرانے نبیوں پر بھی نہیں کھلا تھا، تو اسرائیل پر کیسے کھلتا؟ کہ لڑکا تو پیدا ہوگا اور تخت پر بیٹھے گا، لیکن اس کے بیچ میں جو گیپ تھا، یہی اصل میں پرابلم تھی کہ یہودی کہتے تھے اگر مسیح آئے گا تو اس کا مقصد ہے کہ اس کے تخت پر بیٹھے اور رول کرے، وہ پرانا وہ سارا کچھ دوبارہ سے ریوائیو کرے گا، اور وہی مسیح ہوگا، وہی کنگ گوئنگ ٹو بی رین، سلطنت جلال کے ساتھ۔ لیکن یہ 2000 ایئرز کا گیپ جو تھا اس کو کسی پر کھولا نہیں گیا تھا۔ یہ نئے عہد نامے میں اس مسٹری کو، اس بھید کو خدا نے رسولوں پر کھولا۔ چرچ کا بھید، کلیسیا، خدا کا کلام کہتا ہے کلیسیا جو ہے ایک بھید ہے، the church is a secret، ایک مسٹری ہے جو پرانے نبیوں پر بالکل نہیں کھلا تھا۔ اسی لیے ان کے لیے مشکل تھی اس چیز کو سمجھنا کہ یہ 2000 سال کا جو گیپ ہے اس کو کس طرح ہم، اور یہ افسیوں 3 میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پالوس کہتا ہے کہ یہ پرانے لوگوں پر، پرانے عہد نامے میں اور اولڈ ٹیسٹامنٹ میں لوگوں پر نہیں کھولا گیا، لیکن یہ نئے عہد نامے میں خدا کا رحم اور فضل ہوا اور ہم پر۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اتنا لمبا عرصہ کیوں؟
Why that long gap? ہر کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے چلو ٹھیک ہے مان لینے ہیں کہ بیچ میں چرچ کا دور تھا, چرچ نے آنا تھا, تو وائی 2000 years بہت زیادہ لگتا ہے. یعنی کہ یہ کوشچن تو obvious ہے کہ وائی دیٹ لانگ, ابھی تک ہم ویٹ کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ ویٹ کر رہے ہیں, وائی دیٹ از لانگ پیریڈ. کیوں جی؟ آنٹی کہہ رہے ہیں کہ واقعی بہت لمبا پیریڈ ہے. آنٹی جی 100 سال پہلے 1900 سال پہلے آ چکے ہوتے تو تسی بھی نہ جات پاتے. اگر کوئی 5-7 سال پہلے آئے تھے مائدہ بھی نہیں جات نہ پاتی. خدا کا رحم یہاں پر, خدا کا رحم اور فضل کام کر رہا ہے ابھی تک. کہتے ہیں نا ہم فضل کے دور میں رہتے ہیں. وی آر لیونگ ان دا گریس پیریڈ. He is the Lord and He is the long awaiting Messiah. جس کا تم انتظار صدیوں سے انتظار کرے. This is the one. اور اب جب یہ چیزیں ان کو سنائی دے رہی ہیں کہ اور وہ یقین کر کہ روح القدس ان کے دلوں کو جھنجھوڑ رہا ہے اور صحیح شیکن, اور جب وہ شیک ہو رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جو بندہ وہی اسی خود ہی مسیح نے مار دیتا, ہم نے خود ہی اس کو مسلوب کیا, ہم نے خود ہی. تو بندہ گلٹی, دے اسٹارٹ فیلنگ گلٹی, دے اسٹارٹ اپنے آپ کو مجرم سمجھنا شروع کر کہ ہم نے یہ کر دیا. وہ اتنا قیمتی, اتنا گلوریس مومنٹ, وی لوسٹ دیٹ. اب کیا ہوگا؟ ایک طرح سے وہ چیخنے اور اندر سے رونے لگے. یہ تھی پاک روح ان کے دلوں کو کنونس کر جھنجھوڑ رہا تھا. اور اتنے بڑے مجمع میں میں کہا ہر شخص وہاں پر جو تھا وہ اندر سے تڑپ رہا تھا. یہ ہے کلام کی قوت. جب خدا کے روح کی قوت سے, قدرت سے بھرے ہوئے جب لوگ کلام کرتے ہیں تو وہ دلوں کو چھوتے ہیں, جھنجھوڑتے ہیں, چوٹ لگتی ہے, شیکن ہوتے ہیں. تو پھر ایک ہی آواز لکھی. جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی, چوٹ. اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ جب کسی بھی گناہ گار پر چوٹ لگتی ہے تو اس کے 2 ہی آؤٹ لیٹ ہوتا ہے. یا تو کیونکہ وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے نا, انسان ایکسپوز ہو جاتا ہے, وہ جان جاتا ہے کہ ہاؤ گلٹی, ہاؤ سنر, ہاؤ بیڈ آئی ایم. کیونکہ یوحنا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ نور دنیا میں آیا اور دنیا نے اسے قبول نہ, کیونکہ ان کے کام تاریکی کے کام تھے. وہ نور تاریکی میں ایکسپوز کرتا ہے گناہ گار کو. آپ اکثر دیکھیں کسی نے کہہ دیے نا کہ تیرا پتہ چل گیا تو بڑا ہی فلانی گل, تو وہ آپ کے دشمن ہو جائے گا, لڑنا شروع کر دے گا کسی کے غلط کام پر یا اس کے سیکرٹ کے اوپر بولنا شروع کر دے. تو اس کے 2 چیزیں ہیں, یا تو آپ خدا کے اور گیسٹ ہو جاتے تو یا پھر اس کے قدموں میں گر جاتے. یہ 2 چیزیں. کیونکہ بہت سارے لوگ تھے, صرف 3000 جو تھے انہیں پوزیٹیو چیز کو لیا, جس طرح میں نے بتایا تھا یہودا اسکریوتی اور پترس دونوں نے خدا ان کو بٹرے کیا. لیکن سورو دونوں نے کیا, لیکن ایک تھا ہولی سورو, ایک تھا جس میں وہ میں پڑھیا گا میرے کو کام ہو گیا. چاہیے تھا وہ بھی اس طرح خدا ان کو پاس آتا تو اس کی بھی بچت ہو سکتی. لیکن یہاں پر انہوں نے کہا جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی, اور پترس اور باقی رسول سے کہا بھائیو ہم کیا کریں. That was the question. No, what should I do? یہ تھا کوشچن کہ اب ہم کیا کریں, ہم نے مسیح کو تو مار دیا, اب ہم کیا کریں, ہم اپنی نجات کیا ہے, ہماری خلاصی کس طرح ہے, چھٹکارا کس طرح ہے. تو پترس کا جواب کیا تھا؟ ریپینٹ. سب سے پہلا ورڈ کیا تھا؟ ریپینٹ. آپ کو اگر یاد ہو جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اپنی منادی شروع کی تو اس کا پہلا ورڈ کیا تھا؟ توبہ کرو, توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک. جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی منادی شروع کی, متی کی انجیل میں جا کے پڑھے تو اس نے کہا ریپینٹ, توبہ کرو. خدا کی بادشاہی آ پہنچی.
पतरस जब अपनी मिनिस्ट्री और चर्च का आगाज होता है तो उसका पहला वर्ड भी क्या है? रिपेंट, तौबा। तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। और ये वादा किसके लिए? तुम्हारी औलाद के लिए, बल्कि दूर के लोगों के लिए। दूर के लोग पता है कौन है? असी उस वक्त ये बात की 2000 साल पहले, तो दूर से, जो पाकिस्तान से, इंडिया से, एशिया से, जहां, ये हमारे लिए बात की। हम भी गैर कौम में थे, तो ये हमारे लिए। और ना सिर्फ वो कहते तुम्हारी औलाद, बल्कि अगली औलाद की औलाद के लिए भी है, जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। यू ऑल हैव बीन कॉल्ड। ये वो वादा आप में, मुझ में खुदा ने पूरा किया कि हम उस वक्त के वादे में शामिल थे। और उसने बहुत सी बातें जता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने में और दुआ करने में मशगूल रहे। यहाँ पर जिस चीज़ की बात की गई है वर्स 42 में, रसूलों से तालीम पाने, टीचिंग एंड फेलोशिप, रफाकत रखने, दुआ करने, तीसरी, और चौथी बात थी रोटी तोड़ने, जो आज मौका है होली कम्युनियन का। ये 4 पिलर हैं एक मसीही की ज़िंदगी के। अगर इसमें कुछ भी मिसिंग है तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ मिसिंग है। इसमें कुछ भी मिसिंग है, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ मिसिंग है। तो प्लीज़ आई अर्ज यू, इस पे और ज़्यादा हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी ज़िंदगी में बेशक जितने भी आप बिजी हैं, यू वांट टू ग्रो इन द लॉर्ड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 थिंग्स इन लाइफ ऑफ क्रिश्चियन। और आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और आप सबको मैं इस पाक मेज़ पर दावत देता हूँ। लेकिन उससे पहले हम अपने आप को खुदावंद के हुजूर रखें, अपने आप को दुआया तौर पर खुदावंद के हुजूर उंडेले। तेरे आगे हमने खुदा अपने आप को उंडेला है खुदा। बेशक तू दिलों और गुर्दों को जांचने और जानने वाला खुदा, तू हमारे दिल की गहराइयों से वाकिफ है, तू हमारी ज़रूरतों से वाकिफ है। हर एक की दुआ को खुदावंद जो तेरे आगे उठाई गई है, तेरे मज़बा पर रखी गई है, वो तेरे हुजूर बखूर की मन पहुँचे। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमीन। थैंक यू।